خشک پتھر کی رگوں میں منتظر سیرابیاں، خشک پتھر کی رگوں میں منتظر سیرابیاں، تشنگی کی آگ سینے میں لگا کر دیکھیے. اگر تشنگی کی آگ سینے میں لگی ہوئی ہو تو پتھروں سے بھی پانی ابل جاتا ہے. انما الحجارۃ لما یشقق منہ الماء. تو اصل طلب کی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیمت رکھی ہے. طلب کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے انسان. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب تھے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے. تو وہ بہت ہی اللہ بچائے گناہوں میں ملوث، لت پت، یہاں تک کہ انہوں نے 99 آدمی قتل کر دیے تھے. تو وہ جب 99 قتل کر دیے تو اس وقت کچھ ہوش آیا کہ بھئی میں نے تو اتنے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر لیا ہے، کیا اس سے بچاؤ کا کیا راستہ ہوگا. تو وہ کسی یہودی راہب کے پاس چلے گئے. اس سے کہا جی میں تو بڑا پریشان ہوں، 99 قتل کر چکا ہوں، 99 قتل کر چکا ہوں، تو اب اس سے توبہ کی کیا صورت ہے، میں جہنم سے کیسے بچوں گا. تو اس نے سیدھا سادہ جواب دے دیا، فقیہانہ، مفتیانہ، کہ بھائی یہ تو حقوق العباد کا معاملہ ہے، 99 قتل کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ جب تک معاف نہ کرے گا وہ بندہ جس کو قتل کیا ہے یا اس کے اولیاء، اس وقت تک تو تیری معافی کا کوئی راستہ نہیں، اور بس اب تو جہنم کا ایندھن ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا کوئی راستہ نہیں میرے لیے. کہا نہیں کوئی راستہ نہیں. کہا کہ چلو اب 99 کو 100 ہی کر دیتا ہوں. تو اس نے اس کو بھی قتل کر ڈالا کہ تو مجھے کہتا ہے جہنم ہے، تو چل میں بھی جہنم میں، تو بھی دنیا سے تو کم از کم رخصت کر دوں. بعد میں کوئی عارف ملا. یہ تو تھا کون؟ مفتی، سمجھے، اور فقیہ. بعد میں ملا کوئی عارف، معرفت رکھنے والا. تو اس سے جا کے پوچھا کہ بھئی کیا طریقہ ہے. تو اس نے کہا بھائی تو ایسا کر کہ اب اپنی زندگی کو وقف کر دے عبادت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، اور توبہ کرنے میں یہ بھی دعا مانگ کہ یا اللہ جن بندوں کا میں نے حق تلف کیا ہے ان کو مجھ سے راضی کر دے. یہ دعا مانگ، اور اب کسی ایسی جگہ چلا جا کہ جہاں پر تو عبادت ہی کر سکے، اور یہاں سے یہ جو دنیا جس میں تو ملوث رہا ہے اس کو چھوڑ دے. تو بیت المقدس چلا جا. تو وہ بیت المقدس روانہ ہوا. اس ارادے سے یہ طلب لے کر روانہ ہوا کہ وہاں جا کر میں اللہ کی طرف رجوع کروں گا، توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، اور اپنی زندگی کو وہاں جا کے درست بناؤں گا. اس نیت سے گیا. راستے میں انتقال ہو گیا. ابھی پہنچا نہیں تھا، راستے میں انتقال ہو گیا. تو اللہ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا دیکھو کہ یہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے مرنے کی جگہ تک کتنا فاصلہ ہے، اور جہاں مرا ہے وہاں سے بیت المقدس کا کتنا فاصلہ ہے. تو معلوم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف 1 آدھ قدم زیادہ تھا. کہا کہ بخش دیا میں نے بندے کو بخش دیا، کیونکہ یہ چل پڑا تھا اور ابھی آدھے راستے سے بھی زیادہ اس نے قطع کر لیا تھا، لیکن طلب لے کے چلا تھا. تو اس طلب کی برکت سے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور یہیں سے ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ، ان کے ہاں نا امیدی کا گزر نہیں تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں یاس اور نا امیدی کا گزر نہیں تھا. کیسا ہی آدمی ہو اس کو کچھ نہ کچھ
ایسا نسخہ بتا دیتے تھے کہ جس سے کم از کم وہ موجودہ حالت سے نکل جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جائے، کچھ جہنم سے نکل جائے، جنت کی طرف چلا جائے۔ ہر موقع پر ان کا یہ آپ دیکھیں گے حضرت کے مواعظ میں، ملفوظات میں، ہر جگہ نا امیدی کا گزر نہیں۔ تو انہوں نے اس واقعے سے یہ استدلال فرمایا کہ عام قاعدہ تو وہی ہے جو مفتی صاحب نے بتایا تھا، کیا حقوق العباد کا معاملہ ہے، نہ توبہ کارگر ہے نہ استغفار کارگر ہے جب تک کہ بندے نہ معاف کریں۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ بعض اوقات، یعنی یہ قاعدہ تو نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اللہ جل جلالہ اپنی رحمت سے ایسے شخص کو بھی اس طرح معاف کرا دیتے ہیں کہ جن کے حقوق اس نے پامال کیے ان کو راضی کر کہ یہ میرا بندہ ہے، لیکن بہت اس نے طوفان مچایا ہے، تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، جب تک تم معاف نہیں کرو گے یہ معاف نہیں ہوگا، لیکن میں تمہیں اتنا دوں گا تمہاری معافی کے بدلے میں کہ تمہارے بھی بارے کے نیارے ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے پھر میں یہ بھی معاف ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جس شخص نے کبھی حقوق العباد میں اتنی کوتاہیاں کی ہوں کہ سب لوگوں سے معاف کرانا مشکل ہو، اس کے لیے بھی یہ راستہ ہے۔ راستہ کیا ہے کہ توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ اپنے رحمت سے میرے صاحب اصحاب حقوق کو راضی فرما دیجئے۔ تو اگر وہ طلب صادق سے اس نے توبہ کی ہوگی اور طلب صادق کے ساتھ اپنے حالات کو درست کرنے کا ارادہ کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو معاف کرا دے۔ تو یہ یعنی بظاہر تو بالکل آگے دروازہ بند نظر آتا ہے نا کہ بھئی حقوق العباد پامال کیے ہیں، بغیر ان کے راضی کیے ہوئے، ان کو سے معاف کرائے ہوئے آگے کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ بند۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ کم از کم یہ کر لے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ www.darsequran.com